سامعین کرام، لیجئے پروگرام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ میں انتہائی عظمت و احترام اور ادب و اکرام کے ساتھ صدر اجلاس سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ و ملفوظات سے سامعین کے دامن کو مالا مال فرما کر اپنی دعائیں مستجاب پر جلسے کے اختتام کا اعلان فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، جس عظیم شخصیت کا آپ کارنامہ سن رہے ہیں، ہماری تربیت کے اندر بڑا ہمارا والدین کا جو دخل رہا، اس کے علاوہ سب سے بڑا دخل ہماری دادی اماں کا رہا۔ ہمارے والدین کی اولاد کے اندر سب سے پہلے میری پیدائش ہوئی اور تقریباً 1.25 سال کے بعد میری بہن کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے دادی اماں اپنے سامنے سلاتی تھی۔ جب میں بولنے لگا اور میری تربیت کے اندر ان کا جو دخل ہے، تو بچپن کے جب سوجھ بوجھ آنے لگی تو اس صورت کے اندر یہ ہمارے اکابرین جو زمانے کے قریب کے تھے، ان کا تذکرہ بار بار سناتی تھی۔ اس کے اندر خصوصاً مولانا احمد حسن بام مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور صوفی عابد میں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شیخ جلال الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خصوصاً مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ شان کے ساتھ واضحانہ انداز کے اندر کیا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ ان کے ابا یعنی دادی اماں کے ابا، انہوں نے اس زمانے کے اندر افریقہ کے 18 سفر کیے تھے، اور اس زمانے میں تقریباً 3 مہینے میں افریقہ اسٹیمر کے اندر پہنچتے تھے۔ جب وہ کچھ مدت کے بعد آ جاتے تو آنے کے بعد یہاں آ کر کے بیل لیتے، گاڑا لیتے، جانور خریدتے۔ یہ ان کا مشغلہ، زیادہ لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور کہتے ان کے اندر ایک صفت تھی تو علماء کی محبت اور قدردانیوں کی خدمت، یہ ان کا جذبہ تھا۔ دادی اماں سناتی تھی کہ میری پیدائش 1901 کے اندر ہوئی ہے، اور مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الدین کی بنیاد 1908 کے اندر رکھی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی زمانے کے اندر میرے ابا افریقہ تشریف لائے تو مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد میرے ابا کے پاس آتے تھے۔ میرے ابا ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، اور وہ ہم عمر ہونے کی وجہ سے بے تکلف سے باتیں کرتے تھے، کیونکہ میں چھوٹی سی بچی تھی، مجھے بلاتے اور براہ راست ایک پارا مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ مجھے پڑھایا۔ ایک شاگردہ تھی۔ اب کہتے ہیں کہ جب سبق پورا ہو جاتا اور پورا ہو جانے کے بعد مجھے کہتے کہ تمہارے ابا افریقہ سے دودھ کے جو میٹھے دودھ کے ڈبے لائے ہیں، ان کی چائے بنا کے لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس میٹھے دودھ کی چائے بنا کر کے مولانا کی خدمت کے اندر پیش کرتی تھی۔ براہ راست
تو بڑھنے کے بعد اب جگہ کم پڑنے لگی، یا ایسی صورت کے اندر اسٹال بنا کے بانی صدر محترم حضرت مولانا عبداللہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب مجھے سنایا کہ اب جگہ کم پڑنے کی وجہ سے کوئی وسیع جگہ نہیں ملی، تو یہ مدرسہ دارال منتقل ہوا، اور رشید پٹیل کا جو گھر ہے اس کے مالے کے اوپر وہ چلا، 3 سال تک تقریباً وہاں یہ تعلیم الدین کی شکل کے اندر چلتا رہا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ایک کثرت سے دابل آتے تھے، اور زیادہ تر تعلق دابل کے عثمانی خاندان کے ساتھ تھا، اور سملت کے مولانا احمد حسن باب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ تو ایک مشورہ ہوا اس کے اندر یہ کہ کوئی ایسی جگہ خریدنی چاہیے کہ جو گاؤں کے ماحول سے دور بھی ہو، تاکہ وہ اختلاف کی وجہ سے وہ گڑبڑی پیدا نہ ہو۔ بڑی لمبی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، اور پھر دابل سملت کے اندر انہوں نے گشت کیا، مختلف زمینیں دیکھی، اور اس کو اس زمین کا انتخاب ہوا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ فراست سے دیکھنے والے اہل اللہ تھے۔ اور اسی زمانے کے اندر صوفی عابد میاں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ہم عصر ہیں۔ بات تو بہت لمبی ہو گئی، ورنہ کچھ اور بات بھی کہتا کہ صوفی عابد میاں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور ہزاروں کی تعداد کرنا چھپی ہیں۔ داڑھی میں بھی سناتی تھی کہ میرا گھر میاں محلے کے اندر تھا، اور عثمانی خاندان کا باڑے کا دروازہ ادھر تھا، تو میں ان کے یہاں جایا کرتی تھی، اور ایک پارہ میں نے برایا صوفی عابد میاں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب نے ان کی گھر کی مستورات کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میری طرف اشارہ کر کے کہا اس بچی کا نکاح وقت کے بہت بڑے عالم سے ہونے والا ہے۔ جب یہ کہا تو خاندان کی عورتیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ وہاں قوم کے اندر کون بڑا عالم ہے؟ چند ہی علماء تھے، مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد درویش رحمۃ اللہ علیہ، اور صوفی عابد میاں عثمانی، اور ایک اور نام ملتا ہے جن کی تعریف نہیں ملتی۔ مولانا اسحاق دابلی، یہ کون بزرگ ہے معلوم نہیں، یہ 5 ہے، کوئی اور ملتے نہیں اس زمانے کے اندر۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ مدرسہ یہاں منتقل ہوا تو دالیہ میں بھی سناتی تھی کہ عمارت نہیں تھی، گجراتی زبان کے اندر پالا آتا ہے، یہ بانس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے احاطہ کیا، اور احاطہ کرنے کے بعد مولانا وہاں پڑھانے لگے، اور دوسرے مدرسوں کا تقرر ہوا، اور ہر گھر کے اندر 2 مٹکے رکھوائے، اور تاکید کی جب کھچڑی بناؤ تو 1 مٹھی چاول مٹکے کے اندر ڈال دینا، اور شام کو چوا کے روٹی بناؤ 1 مٹھی آٹا ڈال دینا۔ اور دادی میں بھی سناتی تھی یہ مٹکے کچھوڑی کا کمہار تھا جو یہ مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا، اس نے تیار کیے تھے، وہاں سے لائے گئے تھے، اور مولانا نے بتاتے خود اپنے ایک مزدور کے ساتھ ہر گھر کے اندر رکھوائے۔ اس زمانے کے اندر دابل سملت کی آبادی بہت کم تھی، اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا، بلکہ ہمارے دادا جس زمانے میں لمحوں سے واپس آئے تقریباً 1937 کے اندر، اس کے بعد ایک فتویٰ کے اندر ہے کہ خانپور سے ایک سوال پوچھا گیا جمعہ کے سلسلے میں، تو دادا نے جواب کرنے لکھا ہے فی الحال دابل کی آبادی 2200 کی ہے۔ 1937 یا 38 یہی زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر دابل کی آبادی 2200 کی، اس کے اندر تمام آ گئے مسلمان بھی، اور ایک ماشیوار کے اندر مچھیرے رہتے تھے، ہمارا پورا محلہ بنیوں کا تھا، اور اس کے علاوہ یہ دبلے اور ہریجن یہ تمام کو ملا کر کے 2200 کی آبادی تھی، اور 1908 کے اندر تو معلوم نہیں کتنی کم آبادی ہوگی،
اس کے اندر مسلمان کتنے کم ہوں گے؟ یہ تو دابے کی آبادی شملہ کی تو اس سے بھی کم تھی اس زمانے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑی بات یہ تمام مقدرین نے بیان کی، اس زمانے کے حالات کے اندر آج میں سناتی تھی یہ ہمارا ایک تالاب اتنا گہرا تالاب نہیں تھا، اس کے اندر یہ قریبی روڈ کے قریب والا حصہ ہے، وہاں پانی بقیہ موسم کے اندر باقی رہتا تھا، ورنہ پیچھے والا حصہ یہ نگری والا حصہ یہ بھی تالاب کا حصہ یہ پورے کے پورا سوکھ جایا کرتا تھا۔ اور یہ میاں مسجد کی جو یہ پہلی دیوار ہے وہاں تک کا تالاب تھا، اور یہ بارش کے موسم کے اندر پانی وہاں تک لگ جایا کرتا تھا، اور یہ روڈ نہیں تھا، اور گجراتی زبان کا نار تھی، اور بقیہ دنوں کے اندر وہ بیل گاڑی کے چلنے کی وجہ سے گجراتی کے اندر کہتے ہیں گدھیڑ ہو جایا کرتی تھی، تو یہ تالاب سوکھ جاتا تھا اور آدم پیر کا عرس ہوتا تھا۔ دادی اماں نے عرس دیکھا اور ان کے حالات بیان کرتے تھے کہ عرس سے پہلے کئی دنوں پہلے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، جہالت کا عالم تھا کہ علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، یہ چند علماء تھے مگر جہالت ایسی لوگوں کے اندر سماج کے اندر غالب تھی، یہ عجیب و غریب حال تھا۔ ایسے وقت کے اندر جب وہ دکانیں لگتی تھی تو کہتے ہیں کہ اس زمانے بامبے سے دکان لگانے والے بھی آتے تھے، اور تب وہ جوادی میں کہاں شہروں سے دکان لگانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور رجب کے مہینے کے اندر عرس ہوتا تھا اور پورا تالاب دکانوں سے بھر جاتا تھا۔ اور آج جہاں وہ جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے یہ تو ابھی آگے والا حصہ وقف ملا جس کی وجہ سے بڑھایا گیا، اسی جہاں پرانی حد تھی اس کے آگے ایک بڑا درخت تھا، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ تاری کا پیٹھا تھا یا تاری بکتی تھی، اور اس کے زمانے میں بے فام یہ تاری پی جاتی تھی، گٹیوں کے اندر پڑا ہوا تھا، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہو، ورنہ ان ایام کے اندر کثیر مقدار کے اندر پی جاتی تھی، اور ایک پیٹھا وہاں پر لگایا جاتا تھا۔ ایسے جہالت کے عالم میں حضرت مولانا جب آئے تو اپنی قوم کی حالت کو دیکھا، اور تصور کرو آج سے 110 سال پہلے اور ان کی گھٹیوں میں عرس ایسا پڑا ہوا تھا کہ مذہبی ایک گویا کے رسم و رواج نہیں، ان کا عقیدہ بن گیا تھا، اس طریقے سے وہ عرس میں شرکت کرنا یہ لازم تھا۔ مولانا نے جو کام کیا واقعی میں اللہ کے اس بندے سے اللہ نے عجیب و غریب کام لیا، بالکل اس بات کی پہلی گوبا اسی جھگڑے فساد میں نہیں پڑے، بات کرنے نہیں پڑے، بلکہ اس بات کی پہلے گوبا کہ تعلیم دینا چاہیے، یہ بچوں میں تعلیم آئے گی، تعلیم کی روشنی کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا، یہ اندھیرا چھٹا ہوا چلا جائے گا۔ ان کی فراست تھی کہ مکتب کی شکل کے اندر ان بچوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد بچے ہوتے ہیں ایڈورٹائز کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں یہ مدرسہ تعلیم الدین کی شکل میں شملہ تک کے اوپر جب یہ قائم ہوا تو ہمارے دادا تو 10 سال کی تھی، اور انہوں نے ڈابیل کے اندر پٹیل محلے کے اندر ایک حافظ صاحب رہتے تھے، حافظ سلیمان والا صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ہر شاہ چلاتے تھے، یعنی وہ کپڑا بنتے تھے اور بچوں کو حافظ بناتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ شاہ چلاتے سبق بھی سنایا کرتے تھے۔ تو دادا نے اسی ایام میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا، مولانا باغ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مدرسہ کھولا، تو اولین طالب علم کے اندر ہمارے دادا بھی ان کے شاگردوں میں ہے۔ ابتدائی اردو اور فارسی پڑھنے کے بعد یہ کٹھور کرنا چلے رہے، مولانا عبداللہ خزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، وہاں گلسرا گوسرا وغیرہ پڑھی ہے، اور وہاں سے بھی دارالعلوم تشریف لے گئے۔ وہاں ابا رحمۃ اللہ نے اس بات کی پہلو پر کام کیا، بچوں کے اندر تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اب بچوں کے اندر دین آنے لگا۔ اب یہ جو ان کے شاگرد نکل کر کے دوسری جگہ جانے لگے، بلکہ مولانا ایک ترغیب دے کر کے ان کو بھیجنے لگے، اور جب یہ آگے سلسلہ چلا اور چلنے کے بعد یہ مدرسہ جمنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے سرزمین کو
منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فیض جاری کیا۔ پھر مولانا یہاں پر جم کے اور دادی اماں بھی سناتی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آتے تھے ہفتے میں ایک مرتبہ اور محلے محلے گھومتے تھے اور وہ مٹکا الٹ دیتے، وہ کپڑے کی ایک جھولی بنائی ہوئی تھی اس کے اندر ڈال دیتے، دوسرے کے اندر وہ آٹا اور ایک کے اندر چاول، اور اپنی پشت کے وہ اٹھا کر کے جب کثیر مقدار کا ہو جاتا تو یہاں منتقل کرتے اور منتقل کرنے کے بعد پھر تشریف لاتے۔ اس مرد مجاہد نے جس جذبے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ ہم کو پھل کھا رہے ہیں، انہوں نے مجاہدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کے رحمت کرے۔ ان کے خدمات سے جو ایک چمکا ہے عالم میں ان کا فیض پہنچا ہے اور آج بھی پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اور کیسے کیسے رجال پیدا ہوئے، کیسے کیسے رجال یہاں پر آئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا کام سے لیا۔ اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی یہ کثرت سے رابطہ میں آتے تھے اور کبھی کبھی اپنی اماں، وہ زمانے میں امی بی کے نام سے مشہور تھی اور زیادہ تر ان کا قیام جو پردے کی پوری پابندی یہ عثمانی خاندان کے اندر تھی اور وہ پردہ نشین خاتون تھی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اور عام ان کی بولی اردو تھی اور وہ بھی اردو بولتے تھے، جس سے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ دادی اماں کہتی تھی امی بی کو میں نے بھی دیکھا ہے اور وہ کثرت سے وہاں پر آیا کرتی تھی اور عجیب عجیب حالات وہ سناتی تھی۔ ان تین بزرگوں سے انہوں نے عجیب علم حاصل کیا اور پھر کہتے تھے کہ دابیل کی سرزمین کے اوپر اللہ کا کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ جلال الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتی تھی کہ میری عمر ہی 7-8 سال کی تھی اور ان کے خاندان کی ایک لڑکی تھی، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم جاتے تھے تو وہ قہوہ بنا کر کے ہم دونوں لڑکیوں کو بیٹھتے تھے شیخ جلال الدین کی کٹیا کے اندر، یہ پکے مکانات نہیں تھے، ایک جھونپڑی کی شکل کے اندر، اور شیخ جلال الدین عثمانی کا معمول عجیب تھا۔ فرماتی تھی رات کی عشاء کی نماز کے بعد جب آتے تھے تو اپنی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے، ایک بڑی تصویر تھی اور وہ ایک چکردہ تھا اس کے اندر لٹکائی ہوئی، وہ آتے تھے اور آنے کے بعد کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قاعدے کی حالت میں اللہ کا ذکر بالجہر کرتے تھے، عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کے وقت تک بالکل جہرن ذکر۔ اور پھر صبح کی نماز کے بعد کہتے تھے کہ ہم جاتے تھے قہوہ لے کر کے، کہتے کہ اس زمانے کے چائے کا نام بھی نہیں سنا اور قہوہ بنتا تھا اور ان کو ہم دیتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ پیسہ دو، 2 پیسہ دو، تو کہتے کہ مصلی اٹھاؤ، اور کوئی پکا فرش نہیں تھا، دھول تھی، اس کو وہ ان کا پرانا مصلی بچھا ہوا اور وہ مصلی اٹھاتے اور وہ غبار اور دھول کو ادھر ادھر کر دے، 1 پیسہ 2 پیسہ مل جاتا، ہم بہت خوش، اس زمانے کا 1 پیسہ۔ ان تین بزرگوں کو ہم دیکھا اور قوت حفظ بھی عجیب تھی، آخری وقت تک عجیب عجیب واقعات ان کے سناتے تھے۔ تو یہ بزرگوں کے وہ حالات انہوں نے سنائے، گویا کہ ان بزرگوں کی محبت ہمارے دل کے اندر اس وقت سے پیوست کر دی کہ جیسا عظیم انسان تھے اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی۔ تربیت کا ان کا ایک انداز تھا، تربیت کا ایک انداز تھا، اور نصیحت کیا کرتی تھی تو علماء کی خدمت کرنا، علماء کا ادب و اکرام کرنا۔ واقعہ تو بہت یاد آ رہے ہیں مگر وقت بہت کافی ہو چکا ہے کہ مختصر باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو منتخب فرمایا۔ ہم ابھی سونگ پڑھتے تھے اس زمانے کے اندر، مولانا علی میاں صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا ضیاء الحق نے، پاکستان کے علماء کے ایک بہت بڑی ٹیم کو دنیا سے انہوں نے جمع کیا تھا، اور ان کے خادم اس وقت مولانا اسحاق جلیس ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ بامبے آئے تو بامبے آنے کے بعد مولانا کا پروگرام تھے، مولانا اسحاق جلیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شملہ کا آئے مولانا
عبد میاں صاحب کے یہاں ان کے مہمان بنے، مولانا لے کر کے یہاں جامعہ میں آئے تو مولانا سعید صاحب نے درخواست کی، درخواست کرنے کے بعد تو بیان کرو، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بیان کیا، تو بیان کے اندر ایک عجیب بات کہی انہوں نے، فرمایا کہ دیکھو اس سرزمین کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر اتنا بڑا ادارہ قائم ہوا ہے اور ان کا فیض کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ ساحلی علاقہ ہے، ساحلی علاقہ، اور اس ساحلی علاقے کے اوپر صحابہ کرام کی آمد ہوئی ہے، ظاہر بات ہے صحابہ تھے، یہ اطراف و جوانی کے اندر پھیلے ہیں، وہ اطراف و جوانی کے اندر پھیلنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ انفاس قدسیہ اس سرزمین کے اوپر بھی آئے ہیں اور صدا ریز ہوئے ہیں، اور معلوم ہے کیا دعائیں مانگ کر گئے ہیں اور کیا آنسو بہائے ہیں، ان انفاس قدسیہ کی برکت اس شکل کے اندر صدیوں کے بعد ظاہر ہوئی جہاں سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ عجیب بات کہی تھی انہوں نے، اور واقعی میں ایسا اللہ کے مخلص بندے جن سے کام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ہمارے مفتی محمود صاحب نے سنا، میں افریقہ گیا 1992 کے اندر، تو میرے دل کے اندر دو بزرگوں کی احمد بچپن سے تھی اور دونوں کی قبر افریقہ میں بنی، غریب الوطن ہو کر کے وہ انتقال کر گئے، تو میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ مولانا احمد بام رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ وہ ضرور لے جاؤ۔ انہوں نے کہا فی الحال وہ بند کر دیا گیا ہے، جوہانسبرگ کا ایک پرانا قبرستان شمار کیا جاتا ہے، بند کر دیا، وہاں جانے کی گنجائش نہیں۔ میں نے کہا کوشش کرو، اور مجھے تڑپ پیدا ہوئی اور دلی دل کے اندر دعا کہ یہاں آیا اور کم از کم جہاں سے ہم علم حاصل کیا ہے ان کے بانی کی قبر کے اوپر ہم جائیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، کم از کم ان کی قبر کے اوپر پہنچے اور فاتحہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ اسی اطراف کے اندر کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے، اور انہوں نے ایک جگہ وہ کار پارک کر دی اور کہا تم بیٹھو کار کے اندر، میں دیکھتا ہوں ان کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے تو دیکھ کر آتا ہوں۔ تو وہ گئے، آنے کے بعد کہا کہ جلدی چلو، اور ہم گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر پہنچے تو وہی ایک لکڑی کے اوپر ٹین کا ایک بورڈ تھا جس کے اوپر بالکل سادہ انداز میں کہ جس شخص نے بدعت کو مٹانے کے لیے انتھک کوشش کی، اپنی جان کھپا دی، اس کی قبر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غیبی اور تقدیری نظام ہے، آج تک بدعت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جس جذبے کے ساتھ، جس تمناؤں کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ دنیا میں کارنامے انجام دیتے ہیں، ایسے خرافات سے اللہ تعالیٰ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بڑی عبرت ہوئی کہ سادہ انداز ہے اور کوئی آرس کی ترتیبی نہیں، پتھرے کا ٹین ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہمارے دابیر کے بزرگ صوفی عابد بن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر لے چلو، تو کہا کہ یہاں سے تو بہت دور ہے، لیڈی سمیٹ کے اندر ہے، وہ تو کئی کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ میں سوچتا رہا کہ وہاں جانا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے جو داعی تھے ان کے بیٹے مولانا محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کوئی متعلقین تھے، ان کی طرف سے دعوت ملی دربن کی، تو انہوں نے کہا کہ تو بھی ساتھ میں چل، تو جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے کہا کہ لیڈی اسپیڈ بھی راستے میں پڑے گا، مگر یہ ہائی وے جو ہے یہ بائی پاس ہے، لیڈیز میں شہر ٹاؤن میں جانا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا لے جاؤ وہاں پر، کم از کم وہاں صوفی عابد بن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے گاڑی موڑ دی اور پہلے لے گئے، اور وہ ایک مسجد انہوں نے بنائی ہے صوفی عابد بن عثمانی رحمۃ اللہ، وہاں لے گئے، اور اس کے بعد ان کے مقبرے کو وہ عالی شام بنایا ہوا، اور وہاں پہنچے، ان کا اطراف کے اندر بھی کوئی قبریں تھی، اور وہاں وہ فاتحہ
مجھے بالکل دل کے اندر سکون پیدا ہوا کہ اللہ کے دو بندے غریب الوطنی ہو کر کے یہاں انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنا تو نصیب نہیں کیا مگر ان کی قبر کے اوپر پہنچا تو مجھے دل کے اندر ایک ڈھارس ہوئی۔ مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ جس شان کے ساتھ آپ سن رہے ہیں کہ مجھے تو قاری محترم صاحب نے اطلاع دی، یہ پروگرام تو بچوں کے درمیان کے اندر ہے، اتنی طویل ان کی داستانیں ہیں اور ان کا تذکرہ بھی عجیب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی اپنے اکابر کی تاریخ سے واقف کرو، جیسے جامعہ کے احاطے کے اندر یہ جلسہ کیا جا رہا ہے، عوام کے اندر بھی اس آواز کو پہنچانا چاہیے کہ ایسے رجال، ایسے کامل رجال، ایسے اللہ کے اولیاء اس سرزمین کے وہ پیدا ہوئے ہیں جن کی خدمات عالم میں پہنچ رہی ہیں، اور دنیا کے جس خطے میں ہم گئے اور یہاں کے فارغین جو مل رہے ہیں اور عجیب عجیب خدمات وہ کر رہے ہیں، اور مدرسہ علمی کی کچھ خدمات تو آپ نے دیکھی۔ میں مکہ مکرمہ پہلی مرتبہ پہنچا تو آپ کو جہاں ہلٹن ہوٹل ہے، یہ اس زمانے میں نہیں کہ پرانے مکانات کے اس سے آگے ایک لائبریری تھی، تو پتہ چلا کہ یہاں عصر سے لے کے عشاء تک مطالعہ کرنے والوں کے لیے کھولی جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک شاگرد تھے، میں نے کہا کہ چلو آج وہی آئیں گے، تو وہاں گئے تو پوچھا، ایک بنگالی کوئی خادم تھا، تو ان کو میں نے پوچھا کہ یہاں لائبریری کا کیا نظام ہے، تو انہوں نے کہا کہ 20 سیکشن ہے اور اس سیکشنوں میں الگ الگ فن کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ تفسیر کے سیکشن میں جاؤ گے تو تفسیر کی کتاب ملے گی، حدیث کے اندر جاؤ گے تو حدیث کتاب ملے گی، اس سے مختلف فنون کی ہے۔ تو ہم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد حدیث کا سیکشن بالکل قریب آیا تو چلو پہلے اس کے اندر جانا چاہیے، گئے اور اجازت کی کہ کوئی بھی کتاب آپ لے کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خادم کو کہنے کی ضرورت نہیں، تمام الماریاں کھلی ہوئی ہے۔ پہلی الماری کھلی اور کھولنے کے بعد ہم نے کتاب نکلی تو مجلس علمی ڈابیل کی چھپی ہوئی فیض الباری اور نصب الرایا 4 جلدیں وہاں رکھی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ اور وہ پہلا ایڈیشن جس کو چھپانے کے لیے مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد ادا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس علمی کی طرف سے وہاں آپ بھیجے گئے تھے، اور آب و تاب کے ساتھ وہ ایڈیشن شائع ہوا تھا، وہ ایڈیشن کا پہلا ایڈیشن کہ وہ نسخے وہاں پر تھے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ڈابیل جامعہ کا فیض، مجلس علم کا فیض یہاں پر ہے، اور آپ جاؤ گے تو اس وقت کے اندر عجیب عجیب انداز کے اندر خدمت کرنے والے بھی ملیں گے، اور یہ سب بانی کا اخلاص تھا۔ اور یہ جو قصے آپ لوگوں نے سنے یہ تو براہ راست ہم نے بات قصے جو ایسے ہیں کہ یہ جو پتھر والا قصہ ہے یہ میں نے سنا اس سے کہ یہاں کاکا بھائی جو کام کرتے ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی کاکا ہی تھا، کاکا سے وہ مشہور تھے، ابراہیم نام تھا۔ ایک مرتبہ آئے، پرانے واقعات عجیب عجیب، خاندانی روایت عجیب عجیب سناتے تھے، اور سیدوں کے ساتھ محبت ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آئے تو عصر کے بعد اور مسجد میں بیٹھے میں گیا اور کہا کو سنا، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ مولانا بام رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے اندر یہ چندہ کرنے کے نکلے تو بستی کے ایک آدمی نے پتھر مارے، تو مولانا نے کچھ کہا نہیں اور دامن کو سمیٹا اور جتنے پتھر مارے تھے وہ تمام کے تمام اس طریقے اپنے دامن کے اندر اکٹھے کر لیے۔ کوئی ایک آدمی تھا تو پہلے تو اس کو ڈانٹا پتھر مارنے والے کو کہ تیرا کیا بگاڑا ہے کہ جو اس کو پتھر مارتا ہے، اتنے بڑے عالم ہے۔ اور پھر مولانا سے پوچھا کہ مولانا یہ آپ نے کیوں اٹھایا، تو فرمایا کہ ایک مدرسہ بنانے والا ہوں۔ گجراتی زبان میں کہا کہ ان کا
संग बुनियाद कोबा किया जाएगा। कोबा यानी ईंटों को तोड़ करके बुनियाद मजबूत करने के लिए गुजराती जबान में सो कहते हैं कोबा किया जाएगा। उस बुनियाद डालने के ना कोबा करते हुए मैं इसको डालूंगा, ये मुझे चंदे में मिले। इस बानी का जो इखलास है जिसके फल हम खा रहे हैं वाकई में। और फिर मैंने कहा कि आपने मौलाना सुना है, किसी से सुना? उन्होंने कहा कि हाजी बाबा से मैंने सुना। हाजी बाबा कौन? मौलाना ये अब्दुल्ला मियाँ साहब है, उनके दादा मरहूम, अल्लाह ने तवील जिंदगी अता फरमाई थी। 98 का आशिक थे, अजीब व गरीब इंसान गुजरे हैं ये कि बराह रास्त मैंने उनसे सुना है कि मौलाना अहमद बाग रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये सलूक किया गया है। और मौलाना ने यहाँ भी जिस तरह काम किया तो उन्होंने देखा अवाम के अंदर जहालत गालिब है। और फिर उर्स का मामला तो ऐसे वक्त में कैसे इसको दिफा किया जाए? कोई दिफा ऐसी पोजीशन कि जिसका न जिसका झगड़ा हो जाए कि गुट्टी में पड़ा हुआ उर्स कैसे निकलेगा? उनका अकेला बन गया था। कहते हैं कि मौलाना इस बात पहलू पर काम करते रहे और ये बच्चे तालीम पाते रहे, इल्म की रोशनी आती रही। उसके बाद जब मौलाना ने सफ़र किया, वहाँ इंतकाल हो गया, मौलाना अहमद बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह को रंगून से बुलाया गया, ये तशरीफ लाए और उनके शागिदों में जब दूसरे पैदा होने लगे, हमारे दादा भी मौलाना अहमद बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के शागिद हैं और ये देवबंद से आए। अब इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाना शुरू किया और मेहनत करनी शुरू की। और इसके अंदर बड़ा काम, उनके अंदर जो चौधरी किस्म के लोग थे उनको मनवाना, और पटेली चलती थी, उनको मनवाना निहायत मुश्किल। मगर इन अकाबिरीन ने इस बाती पहलू पर काम करने के साथ ये इल्म की रोशनी घरों में पहुंचने लगी और इल्म आने लगा। अल्लाह ने बरकतें जाहिर की और बरकतें जाहिर करने के बाद इन्होंने ये कि यहाँ से उर्स बंद होना चाहिए। तो ये तहरीक चली और आहिस्ता आहिस्ता ये उर्स के मामले के अंदर कमजोरी आई और इसके अंदर पटेल साहब कोई थे, उनको समझाया तो समझाने की सूरत के अंदर उन्होंने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा। अब पटेल थे, उनकी चौधार चलती थी और बड़ा रसूख था उनका, मगर जिनकी घुट्टियों के अंदर उर्स पड़ा हुआ था, पीछे तो बोलते थे मगर उनके सामने आने के लिए तैयार नहीं। तो उस सूरत के अंदर क्या हुआ कि उर्स का वक्त आया तो अड़ गए, मैं नहीं करने दूंगा, तो उर्स करने नहीं दिया। अब उनकी भी आजमाइश आई। दादी अम्मा सुनाती थी तो उनका एक बेटा था, नाज़रा कुरान शरीफ यहाँ पढ़ता था और रोजाना पाबंदी के साथ आया करता था। उर्स का अय्याम खत्म हो गए और खत्म हो जाने के बाद वो लड़का यहाँ पढ़ते हुए, यहाँ जहाँ असातिज़ा की ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ गाड़ी का मिल था जिसके अंदर मदरसे का ये अनाज वगैरह पीसा जाता था। तो वो पुराने अंदाज के अंदर फटा वाला वो मशीन था। तो कहते हैं बच्चा तालीम के वक्त के बाद छुट्टी हुई तो जाने लगा, तो अपने छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ मिल के अंदर चला गया और चले जाने के बाद वो पता चलता था तो वहाँ देखने लगा और बच्चे भी देखने लगे। मालूम ही क्या हुआ कि बच्चा जरा आगे बढ़ गया और पटे के अंदर आ गया, और जब पटे के अंदर आ गया तो आने की सूरत के अंदर ऐसा जबरदस्त उसको झटका लगा के दूर और ऐसा जख्मी हो गया कि बेहोश हो गया। और उसने मशीन बंद किया और मशीन बंद करने के बाद फिर उनको घर ले जाया गया, उसी में उसका इंतकाल हो गया। पटेल साहब की बड़ी आजमाइश आई, छोटा सा बच्चा। अब जो लोग पटेल की मुखालिफत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम उर्स को जारी रखेंगे, ये पटेल अड़ गया है, तो उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी कि आदम पीर का उर्स बंद कराया इस पटेल ने। तो अपनी गुजराती जबान में कहने लगे कि इस बच्चे का भोग लिया आदम पीर ने।
اب یہ دوسرا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ یہ، اور پٹیل کے کام کر ان کے دوست احباب نے کہا کہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، تم اس بات واپس چلاؤ ورنہ تو تمہارا ایک بچہ گیا معلوم ہی تمہارا نہیں ڈھوکلے لے لے۔ اب یہ عجیب بات، پٹیل نے دیکھا کہ معاملہ نہایت ڈینجر، اور وہ لوگ ایسے بھی تھے ان کی گٹیوں میں عرس پڑا ہوا تھا، وہی باتیں کرنے لگے۔ پٹیل نے دیکھا مگر علماء کی رہنمائی اور کچھ سودھ بوجھ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے کہا کہ میں عرس نہیں ہونے دوں گا، یہ تو اللہ نے اس کی مقدر کرنے اتنی زندگی لکھی تھی، وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، اللہ کی امانت تھی، میں عرس نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کوئی پیر بھی ناراض نہیں ہوا ہے، عرس کرنے میں اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی اڑ گئے اور بڑے مضبوط بن گئے، بڑے مضبوط، اور پھر دیکھا کہ ایک ٹس سے مس ہونے والا نہیں، اور اس کے بعد وہ حالات آئے دارالعلوم کے اندر، وہ تموش پیدا ہوا اور آپس میں علمی ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اور یہ خیر بن گیا، وہاں کا وہ محدثین کا قافلہ یہاں پر آیا، اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے جو پڑاؤ ڈالا اور ان کی علم کی روشنی اور روحانیت کو جو پھیلایا ہے عجیب و غریب۔ میں اپنے اساتذہ کرام کے سامنے بڑے ادب سے ایک بات کہوں گا کہ مولانا امجد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دابیل تشریف لائے اور دابیل سملت والوں نے ان کا جو استقبال کیا اور ان کی جو خدمات کی اور ان کا ادب و اکرام کیا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اساتذہ کو ایک مرتبہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہاں تو ہم اپنے طلباء کو علم دے رہے ہیں، ہماری صلاحیت سے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان عوام نے ہماری قدردانی کی، ہمارا ادب و اکرام کرتے ہیں، ایسا کرو کہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے اندر ایک ایک استاد پہنچ جائے، اور ایک ایک استاد پہنچ جانے کے بعد وہاں تک کم از کم ایک حدیث سنائے، ان کا ترجمہ سادے انداز میں سنائے، تاکہ ہمارے علم سے یہ عوام بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور بتاتے خود بھی جاتے تھے، بتاتے خود بھی کسی مسجد کے اندر پہنچ جاتے تھے، اور پہنچانے کے بعد حدیث سناتے مغرب کی نماز کے بعد، اور ان کا ترجمہ کرتے، عوام سمجھ جائے اس انداز، وہ تو علم میں جبال علم تھے وہ تو ایسے صورت کے اندر، اور مولانا شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور بھی، اور اسی سلسلے کے اندر دابیل سملت میں نہیں، اطراف و جوانب کے اندر بھی جاتے تھے، اور اطراف و جوانب کے اندر بھی عجیب بدعات کا زور تھا، اور ان کے یہاں یہ ٹکولی اور کچھولی یہ دو جو تھے اس زمانے کا بدعتوں کا اڈا تھا، اور وہاں رنگیاں نچائی جاتی تھی، قوالی کی محفل ہوتی تھی، اور مولانا شوکت، مولانا حشمت بدعتیوں کے ایک عالم تھے، مولانا حشمت علی، یہ کہتے تھے کچھولی اور ٹکولی یہ ہماری سونے کی لکڑیاں ہیں، اور سالیانہ وصول کرنے کے لیے اس زمانے میں ہزاروں روپئے اکٹھا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے، اور عجیب خرافات چلتی تھی۔ تو ایسے وقت کے اندر یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا اساتذہ تاکید کی، اطراف و جوانب کے اطراف کے اندر بھی مسجدوں کے اندر جمعرات کو پہنچ جاتے، اور اسی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لیرا کے اندر وہاں بھی یہ حال تھا، تو کسی کی شادی تھی تو حضرت کو دعوت دینے کے لیے آئے کہ چلو بڑا عالم ہے تو ان کو دعوت دینا چاہیے، ان دعوت قبول کر لی، دعوت قبول کر لینے کے بعد اب جو تاریخ متعین کی تھی اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ہمارے جو خرافات ہیں اس کے اندر یہ کہ اتنے بڑے عالم آئیں گے تو ان کی موجودگی کے اندر تو ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے جو رسم و رواج ہے اس کے اندر رنگیاں نچانا
اور قوالی کی محفل یہ ان کے آنے کے 1-2 رات پہلے ہو جائے، 1-2 رات پہلے ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ پروگرام کر لیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے عقیق دلا دی کہ حضرت ایسی بستی کے اندر جہاں قوالیوں کی محفل ہوتی ہے اور رنگیاں نچوائی جاتی ہیں، وہاں جا کر آپ بیان کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا ہم تو جو جائیں گے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، ہم دین کی بات پہنچائیں گے، ایسی جگہ بھی جائیں گے، ہم پروگرام کو نہیں، وہ ان کا کام کریں۔ کہتے ہیں کہ باقاعدہ تعلیم متعین تھی، اس طریقے سے وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے عجیب برکات ظاہر فرمائی کہ جس بستی کے اندر جہالت غالب تھی وہ رسم و رواج اور خرافات بھی ختم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر بھی علم کے ایسے قدردان تھے کہ اس زمانے کے خارجین میں، ان کے قریبی زمانے میں فارغ مولانا بوڑھا کے ساتھ نام سے مشہور تھے، جنہوں نے 40 سال سے زیادہ وہاں پڑھایا۔ یہ دعوی جامعہ کا فیض تھا جو اس شکل میں وہاں پہنچا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑی خدمات کی، بلکہ 3 پشتوں نے ان کے پاس پڑھا ہے، دادا نے، باپ نے اور بیٹے نے، اس طریقے سے 3، یعنی دادا بھی پڑھا، اس کو اس کا بیٹا بھی، اس کا پوتا بھی، 3 پشتوں کو پڑھایا۔ یہ سب ہمارے اکابرین کے یہ پاکیزہ مبارک قدم تھے اور پاکیزہ کلام تھا، جن کا اثر ان کا تھا وہ جوانی کی بستیوں کے اندر ظاہر ہوا ہے۔ میں اپنے اساتذہ برادر سے رات کہتا ہوں، اللہ نے اس مرکز کے اوپر آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اتنے بڑے درجے کو بٹھا کر آپ سے علم کی یہ خدمات لے رہے ہیں، عوام کو بھی اپنے علم سے ضرور فائدہ پہنچاؤ، ضرور فائدہ پہنچاؤ۔ علم کے پیاسے ہیں، علم کے پیاسے ہیں، اس دنیا علم کی بھوکی ہے، کوئی پیاس کا بجھانے والا ہو، اور عوام ہمارے ساتھ کیسا ہی رویہ رکھے، ہم اپنے علم کے ذریعے سے ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور یہ ہمارے اکابرین کا ایک دستور اس زمانے میں رہا ہے جہاں علم کے اندر یہ آفتاب و مہتاب تھے، اس زمانے کے اندر جاہل معاشرے کے اندر سادہ انداز میں انہوں نے دین کی بات پہنچائی ہے۔ جو خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، عوام بھی دیکھتی ہے، عوام بھی دیکھتی ہے، اور واقعی میں دیکھتی ہے، اور علم کا کوئی بھی ایک شوشہ آپ نے سمجھا دیا یا آپ کی قدردانی کرے گا۔ میں ایک جاہل کے ساتھ سبق کر رہا تھا، مگر ایک جاہل علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، تو باتوں کے درمیان کے اندر اپنے گاؤں کے ایک عالم کا نام لیا اور کہا کہ اس کے علم سے گاؤں کو 1 روپے کا فائدہ نہیں۔ مجھے بہت ناگوار گزرا کہ جاہلوں کا عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں نے ضبط کیا، اور ضبط کرنے کے بعد اس کی تفصیل پوچھی کہ کیا ہے، آپ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بہت زبردست عالم ہے، جب فارغ ہو کر کہا ہے تو گاؤں والوں نے کیا کہ ان کو یہاں رکھ لینے کا، مگر ہم ابھی ان کو درخواست کریں اس سے پہلے ایک بڑے ادارے میں ان کا تقرر ہو گیا۔ تو گاؤں والے رک گئے اور کہا کہ ہمارے گاؤں کے ریکارڈ کے اندر یہ پہلا عالم ہے جو اتنے بڑے ادارے میں گیا۔ تو خوش ہو گئے گاؤں والے کہ چلو گاؤں کے بجائے وہاں سے ان کا فیض جاری ہوگا۔ پھر چند سال وہاں خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد کوئی حالات تھے یا کوئی گھریلو امور تھے جس سے ان کو چھوڑنا پڑا، گاؤں میں آ گئے، تو دوسرے ادارے والے آئے، اس سے پہلے گاؤں والے پہنچ گئے اور تقرر کر لیا، اور بڑے ادارے میں پڑھا کر صاحب استعداد آدمی خطبہ، نماز اور اس کے علاوہ بچوں کو تعلیم اور یہ تعلیم کرنا اور جوانوں کو چھوڑنا، تعلیم کا نظام بہت اچھا ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ چلتا رہا جمعہ کا بیان یہ سب، پھر کہتے ہیں کہ امامت چھوڑی چند سالوں کے بعد، پھر جمعہ کا خطبہ دینا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر یہ جماعت والوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، اور اصل کے بعد کی تعلیم فضائل اعمال کی وہ چھوڑ دی، پھر یہ مکتب کی جو خدمت تھی وہ بھی چھوڑ دی، اور چھوڑ دینے کے بعد کہتے پابند ایسے ہیں تہجد نادانی، تکبیر اولیٰ
قول نہیں ہوتی، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اور تہجد کے اندر معلوم ہے کتنے پارے پڑھ جاتے ہیں، پوری پابندی ہے، مگر یہ فیض پہنچانا چھوڑا تو لوگوں نے ان سے فیض اٹھانا بھی چھوڑ دیا، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے جانے والا نہیں۔ اب دوسرے علماء جو تھے ان سے مسئلہ معلوم کرتے تھے، وہ نہیں حل کر پاتے تو دوسری جگہ لے جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے علم سے جو فائدہ پہنچ رہا تھا اب 1 روپے کا فائدہ ہمارے گاؤں والے کو نہیں۔ اس کی تشریح کی، اللہ کے بندو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، ہمارے اکابرین کا ایک طرز رہا ہے، ناگوار نہ سمجھنا، اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤ۔ آپ نے ایک فائدہ پہنچایا، ایک علمی بات بتائی، ایک مسئلہ بتایا، آپ کی عظمت ان کی دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ اور بات تو بہت ساری یاد آ رہی ہے مگر لمبا وقت ہو گیا ہے، ابھی اس کے اوپر اتفاق کر رہا ہوں میں محترم صاحب کو، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑا اقدام ہے، اور یہ میری آواز جس طرح ان لوگوں کو پہنچائی، اس طرح سب کی آواز یہ عوام تک بھی پہنچاؤ کہ ایسے اللہ کے نیک بندے اس دیار کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور جن کا خیر آج بھی جاری ہے اور عالم میں پہنچ رہا ہے، ان عوام کو بھی پہنچاؤ کہ عوام نام سے بھی واقف نہیں، ان کے خدمات سے واقف نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میری آواز ان کے دلوں میں اتر جائے گی۔ اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔